السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل ہے اور 11 رکوع ختم ہو گئے۔ آیت ہے یہ 77ویں آیت ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا بیان فرماتے ہیں اور اپنی بخششوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کے لیے کیا کیا کیا۔ اس سے پہلے
دو مثالیں اللہ نے بیان فرمائی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں تم خالق اور مخلوق کو ایک درجے میں کیسے رکھتے ہو۔ پھر دو مثالیں دی تھی، ایک یہ کہ دو شخص ہیں، ایک غلام ہے دوسرا آقا ہے۔ غلام کے پاس کچھ بھی نہیں، خرچ کرنا چاہے کہاں سے لائے، تصرف کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی پوچھے گا ابھی یہ چیز دے دو، وہ کہتا ہے میں غلام ہوں، یہ میرا مال نہیں ہے، میں خود غلام ہوں کسی چیز کا، مجھے اختیار نہیں۔ دوسرا جو ہے اس کا آقا ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ خود مختار ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا چاہے جہاں چاہے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص یہی کہے گا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایک عام آدمی بھی اس مثال کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق کو بھی شامل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی مخلوق اس کی محتاج ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی دیتا ہے ان کو۔ تو جب یہ دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ آپ نے مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دیا اور دونوں کو آپ نے ایک سطح پر رکھا۔ ایک مثال تو یہ تھی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ایک شخص ہے، یہ پیدائشی گونگا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا گونگا بھی تھا بہرا بھی تھا اور بڑا ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بہرا بھی ہے گونگا بھی ہے، کیا کام اسے لے لیا جائے، کچھ بھی نہیں، بلکہ تو گھر والوں پر بوجھ ہے، کسی کام کا نہیں۔ دوسرا اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بھی ہے، علم بھی ہے، جو کام اس کے سپرد کر دیا جائے اس کام کو اچھے طریقے سے وہ انجام دیتا ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ بعض چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں جان بھی نہیں ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو وہ اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے غیر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں اس مثال کو تو پھر شرک کو چھوڑنا چاہیے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج کے بیان میں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کا بیان فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ کو پہلے لائے مقدم کیا، اس سے جملے کا انداز ہی بدل گیا آیت کا۔ اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا غیب، یعنی آسمانوں میں کیا چیز ہے اور زمین میں کہاں کیا کیا چیز ہے، یہ چھپا ہوا ہے سارا نظام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مجھے معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو تو کس کو معلوم ہوگا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ باخبر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ فرمایا کہ کیا چھپا ہے زمین میں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو کہاں معلوم تھا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ مٹی کا تیل بھی نکلے گا اور پیٹرول بھی نکلے گا اور کیا کیا چیزیں نکلیں گی، گیس بھی زمین کے اندر ہے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور اب بھی معلوم نہیں زمین کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھیں گی۔ آسمان کی تو خبر ہی نہیں، آسمان کی تو زمین میں تو پھر بھی بہرحال سائنسدان آ گئے اور انہیں کھدائی کی، کچھ تو نکلا وہاں سے، لیکن آسمانوں تو کوئی گیا ہی نہیں کوئی۔ تو آسمان کی مخلوق اتنی ہے، کہاں کیا ہے، کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، فرماتے ہیں یہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی سوچتا ہے کہ اتنا مضبوط آسمان ہے، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، یہ عارضی ہم نے بنایا ہے یہ کارخانہ، ایک دن ضرور آئے گا، ہم اس کو توڑ پھوڑ کر دیں گے، اور اس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ڈوزر لائیں اور ٹینکیں لائیں اور ڈوزروں کے ذریعے سے ہم پہاڑ کو ہٹا لیں گے، اور ٹینکوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو کیا کر لیں گے، وہ کھدائی کریں گے، کیا کیا کریں گے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں قیامت کا معاملہ، قیامت کا نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر جیسے آنکھ جھپکنا، آنکھ یعنی جیسے آدمی آنکھ جھپکتا ہے فطری طور پر یوں ہی ہوتا ہی رہتا ہے، ایسے فرماتے ہیں قیامت کا معاملہ بس اتنا ہی ہے۔ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس کی جلد تر، جلد تو ظاہر سی بات ہے، آنکھ کو یوں کیا تھا، آنکھ جھپکنے میں تو کچھ بھی وقت نہیں لگتا۔ فرماتے ہیں قیامت برپا کرنے میں مجھے اتنا ہی وقت لگے گا، بلکہ اس سے کم، اس سے مطلب تو ہے کہ مجھے صرف ارادہ کرنا ہے، بس ارادہ کر لیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ یہ اتنے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں تو سیکنڈوں میں یہ روئی کے گھالوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور زمین میں ایسا اتنا خطرناک دھماکہ ہوگا، اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں یہ ایک دم باہر آ جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں زمین کے اندر ہیں، بعض کو جلایا گیا تو ان کی جو راکھ ہے اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا، دریاؤں میں ڈال دیا گیا، اور بعض لوگ جو ہے ان کو جانوروں نے کھا لیا، بعض سمندر میں ہی ڈوب گئے، تو بعض پتہ بھی نہیں کہاں چلے گئے، زمین میں جذب ہو گئے، تو بعض کے تو دنیا میں بھی ایسے پرخچے اڑ گئے کہ کوئی عضو یہاں تھا، کوئی عضو وہاں تھا، تو یہ سارے زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ یوں کریں گے، آنکھ جھپکائیں گے، اتنی جلدی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں سبوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک چیخ مارے گا اسرافیل علیہ السلام تو سارے کے سارے میدان محشر میں میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میرے سامنے۔ اب اندازہ لگائیے یہ ہڈیاں کہاں کہاں ہوں گی، یہ ریزے کہاں کہاں ہوں گے، زمین میں جذب ہوا ہوگا اور مٹی ہوئی ہوگی، آنن فانن یہ سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے قیامت کا جو معاملہ ہے میرے نزدیک وہ ہے آنکھ کے جھپکنے کے برابر ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے زیادہ۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں ہر چیز پر۔ اب کبھی کبھی غور کرنا چاہیے کیا قدرت ہے اللہ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ قدرت کا بیان ہے، کیا مخلوق ایسا کر سکتی ہے؟ یہاں تو ایک پہاڑ کو ہٹانا ہے تو 6 مہینے لگتے ہیں، سال پر لگتے ہیں، مشینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہزاروں مزدور لگتے ہیں، تب بھی کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، مردوں کو زندہ کرنا کسی کے بس میں تو کیا، اگر کوئی موبائل فروز بند، اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں گے، سارے دنیا کے پیر فقیر جمع ہو جائیں گے، کہیں اس کو مرنے نہیں دیں گے، کیا بچا سکیں گے کیا؟ تو زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال للہ غیب السماوات میں اللہ نے اپنی علم کا بیان فرمایا، اور ہم فوراً زندہ کر دیں گے ان تمام مرے ہوں کو، اس میں قدرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو نعمتیں دی ہیں ان کا بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے دنیا کے انسانوں، اللہ نے تم کو نکالا پیٹوں سے، ماں کی پیٹ سے، یعنی تم کو اللہ نے ماں کے پیٹوں میں تم کو بنایا، پھر انہوں نے تم کو جنم دیا۔ جب تم پیدا ہو گئے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو یہ بھی نہیں ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، کوئی ہوش بھی نہیں بیچارے کو، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو، زیادہ سے زیادہ بس چلاتا ہے، کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ماں ہی اس کو دودھ پلاتی ہے،
ماں ہی اس کو کپڑے بدلتی ہے اور اس کی صفائی کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کچھ بھی تمہیں علم نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، کیا بنائے؟ جس سے تم سنتے ہو۔ ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی جس سے تم دیکھتے ہو۔ ہم نے تمہارے دل بنائے، ہم نے تمہارے دل بنائے۔ تو آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ہارٹ نہیں بنا ہے، کیا بھائی اس کو ایبارٹ کر دو، یہ تو ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل میں بناتا ہوں، یہ دل میں بناتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی آیا اور اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن علم کچھ بھی نہیں، اب جو بڑا ہو جائے گا، یہ جو حواس اللہ نے دے دی ہیں اس کو، دماغ دیا ہے اور آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ علوم حاصل کر لے گا اور اس کا عقل کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، کمال پر پہنچے گا۔ تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے وہ پھر زمین پر حکمرانی کرے گا، ہوائی جہاز بنائے گا، سمندروں میں چلائے گا، کون؟ جہازوں کو چلائے گا، اور کیا کیا کرے گا، اور کارخانے بنائے گا، مشینری بنائے گا، نئے نئے تجربے کر لے گا۔ تو یہ سارا یہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا، یہ سب علم میں نے آپ کو دے دیا، یہ صلاحیتیں میں نے آپ کو دے دی، یہ قدرت میں نے آپ کو دے دی، جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ اس کمال پر پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کر لو، میرا شکر۔ میں اگر آنکھیں نہ دوں تو کیا کرو گے؟ میں اگر کان نہیں دوں کسی کو تو کیا کرے گا؟ اور اگر زبان کسی کو نہ دوں تو گونگا بن جائے گا تو کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نعمتیں ہیں۔ یہاں کانوں کا تذکرہ پہلے کیا اور آنکھ کا بعد میں کیا؟ یہ سوال ایک بہت بڑے علامہ نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا کہ بظاہر تو لگتا ہے آنکھیں زیادہ اہم ہیں کانوں کے مقابلے میں، لیکن قرآن پاک نے جگہ جگہ جو پہلے تذکرہ کیا کانوں کا، کس کا؟ پھر آنکھ کا۔ شیخ نے عجیب جواب دے دیا، کہا کیا؟ کہ اگر کان نہ ہوتے تو نبی بھی نہ ہوتے، کیا دین ہی نہ ہوتا، نہ ایمان ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ کانوں سے تو سنتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کان سے سنے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کان سے سنے گا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ کہتے ہیں آنکھوں سے صرف دیکھتا تو اس کو یوں سمجھاتا تو کیسے سمجھاتا، کیا کرتا؟ کہا اس لیے کانوں کو آنکھیں بھی اپنی جگہ اہم ہیں، انہوں نے کہا کہ کان اسے زیادہ اہم ہے، کان اس سے زیادہ، اس لیے کہ جو بہرا جو ہوتا ہے نا وہ گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، لیکن نابینا جو بہت بڑے علامے بن جاتے ہیں نا، حافظ دیکھو جو نابینا ہوتا ہے وہ پکا حافظ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بغیر اگر سب آنکھوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مطلب تو صرف یہاں کہنا ہے کہ کان کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا، کبھی اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کانوں سے آدمی سن لیتا ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، اگرچہ آنکھیں نہیں، اگرچہ آنکھیں لیکن بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور بہت سارے درس میں بھی بیٹھتے ہیں، وہاں مدارس میں ہے نابینا، اور اسکول کا بھی پڑھ لیتے ہیں، اسکول کا بھی وہاں بھی ایگزام دیتے ہیں، تو دوسرے کو ساتھ لے لیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں لکھتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے میری قدرت، میں نے آپ کو کان دے دیے، تو پھر آنکھیں بھی دے دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ لفظ اس میں لوگوں میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم میرا شکر کرو، کیا کرو؟ جی۔ لیکن پھر فرمایا کہ لوگ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن شکر نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کا تعلق انسان کے اپنے بدن کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے رزق کا جو انتظام فرمایا ہے، زمین سے بھی غلہ نکلتا ہے، سمندر سے تازہ مچھلیاں نکلتی ہیں، اور جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اور ان میں بعض پرندے ایسے ہیں جن کا کھانا حلال ہے، جن کا کھانا حلال ہے، تو یہ میں نے انتظام کر لیا آپ کے لیے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے تو انتظام تھا ہی، من و سلوہ، من اور تو من و سلوہ وہ کھاتے رہتے تھے۔ ایک تو وہ پرندے خود آتے تھے ان کے پاس اور ان کو پکڑ کے ذبح کرتے تھے، اور صبح صبح جب اٹھتے تھے تو جو جھاڑیاں تھیں تو جھاڑیوں کے اوپر گوند کی طرح ایک چیز لگی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کو کھاتے تھے، اس میں مٹھاس بھی تھی اور بڑی قوت بھی تھی، سب بھوک مٹ جاتی تھی۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا لوگوں نے جی الم یروا الی الطیر، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، مسخرات فی جو السماء، جو بالائی فضا میں، اوپر آسمانی فضا میں یہ مسخر ہیں، کیا ہیں، وہ گرتے نہیں، کیا گرتے نہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو فوراً گر جاتا ہے، آپ پتھر اوپر پھینکو تو واپس آئے گا، گیند اوپر پھینکو واپس آئے گا، انسان تو بہرحال اوپر جا بھی نہیں سکتا، اگر کسی جگہ اوپر سے تو نیچے ہی گر جائے گا، زمین کی کشش کو کھینچے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے ہوا میں ہیں، کیا اب آپ کہیں گے جناب ہاں یہ تو ہلکے ہیں، بعض پرندے 2-2 کلو ہوتے ہیں، بعض پرندے 5-5 کلو 10-10 کلو بھی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سمندری پرندے آتے ہیں نا کبھی کبھی یہاں گرمیوں میں، تو میں نے خود بھی دیکھا ہے 5-5 10-10 کلو ایک ایک ہوتا ہے، تو بہرحال 2 کلو 4 کلو تو بہت سارے ہوتے ہیں، پاؤ 1.5 پاؤ تو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کم وزن کے بھی ہوتے ہیں، زیادہ وزن دار بھی ہوتے ہیں، لیکن گرتا ایک بھی نہیں، گرتا ایک بھی نہیں گرتا ہے، اور چل رہے ہیں، حالانکہ زمین کی کشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی روکتا نہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی روکتا نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ ملک میں بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پرندے ہیں اور یہ اڑ رہے ہیں، اور یہ پرندے تمہاری غذا بھی ہیں۔ کیسے غذا ہیں؟ درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو گولی مار دی اور وہ مر گیا، گر گیا نیچے۔ پہلے زمانے میں گلیل سے مارتے تھے ان کو، بعض جگہ جو ہے وہ لگاتے ہیں کوئی چیز جس میں وہ پھنس جاتے ہیں تو جال لگاتے ہیں، دوسری چیزیں لگاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، کس طرح سے یہ جانور اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور گرتے بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا، تمہارے گھروں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے۔ بناتا تو انسان ہے لیکن میٹیریل کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بعض جگہ جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں، پتھر کے گھر ہوتے ہیں، بعض جگہ دونوں مل ملا کے ہوتے ہیں، بعض جگہ صرف لکڑیوں کے گھر ہوتے ہیں، بعض جگہ میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں اور مٹی بھی ہوتی ہے اور اینٹ بھی ہوتے ہیں اور پتھر بھی ہوتے ہیں۔ اب تو نئے نئے گھر بھی بن گئے ہیں، ایلومینیم کے گھر بنائے جاتے ہیں اور کس کس کے گھر بنائے جاتے ہیں۔ فرمایا سکنن، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، کیا ہے جی، دن بھر کا تھکا رات کو اپنے گھر میں آ گیا، تھوڑا سکون مل رہا ہے اس کو۔ اب جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو دیکھو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کہیں کرائے پر مکان لے رکھا ہے، کہیں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا آدمی کو کسی جگہ سکون نہیں ملتا ہے، وہ گھر کچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ کسی انگریز نے کہا تھا ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ، کیا اس نے کہا مجھے مشرق و مغرب سے کوئی وہ نہیں ہے، میرا گھر اچھا ہے، میرا گھر۔ تو ہر شخص کو اپنے گھر میں ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ سکنن فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مطلب تو یہ ہے کہ یہ میری نعمت ہے، کیا جی، یہ میری نعمتیں ہیں اور میں اپنے بندوں کو دے دیتا ہوں۔ ایک مکانات تو یہ ہوئی ہے، یہ وہ مکانات ہے جو منتقل نہیں ہوتے، منتقل ظاہر سی بات، مکان یہاں ہے تو اس کو منتقل کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اور بھی مکانات تمہارے لیے بنائے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، ہم نے بنائے تمہارے لیے گھر جانوروں کے کھالوں کے، جانوروں کے۔ تو اہل عرب کیا کرتے تھے کہ وہ اونٹ کا جو پوست ہے، ان کی اونٹ کی کھال، اونٹ کی، تو یہ کھالیں ملا کر وہ چھوٹے چھوٹے خیمے بناتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تستخفونہا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو، کیا ظاہر سی بات ہے، اس کو کیا کہتا کر کے رکھ دیا اور بورے میں بھر دیا اور اونٹ کے اوپر گھوڑے کے اوپر رکھ دیا اور چل دیے، آج جہاں پہنچے وہاں جو اس کو کھولا تو پھر کھڑا کر لیا، اور بارش ہو دھوپ ہو
تو اسے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں بھی جگہ جگہ بہت سارے گھر ایسی بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب کہیں سیلاب وغیرہ آتا ہے تو لوگ تو انہی گھروں میں رہتے ہیں نا، جن کو خیمہ کہتے ہیں۔ اور مینا میں دیکھو وہاں تو لاکھوں خیمے ہیں، کیا ہزاروں نہیں، لاکھوں خیمے ہیں وہاں، بڑا ہوا سارا مینا خیموں سے۔ تو پہلے آگ لگی تھی تو جل گئے تھے، پھر اس کے بعد فائر پروف خیمے لگائے، اگر آگ بھی لگ جائے گی تو وہ جلیں گی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانوروں کی جو خالیں ہیں تو ان سے آپ گھر بناتے ہیں، اور پھر جہاں جانا ہے ساتھ لے جاتے ہو، اور ہلکا گھر ہے، اور بہت سارے سال تک انہی خیموں میں ہی رہتے ہیں۔ اب بھی جب آدمی وہاں جاتا ہے سعودیہ میں تو مکہ شریف سے مدینہ جائے گا یا اور طائف جائے گا یا ریاض دوسرے شہروں میں جائے گا تو راستے میں دیکھے گا جگہ جگہ لوگ انہی خیموں میں رہتے ہیں اور اپنی بھیڑ بکریاں پالتے رہتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہیں بہت سارے، تو سردیوں میں یہاں جائیں گے، گرمیوں میں وہاں جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں خانہ بدوش۔ کیا خانہ بدوش کے معنی ہیں جس کا گھر اس کے کندھے پر ہو، جس کا گھر اس کے، وہ مطلب یہی ہے کہ اس کو طے کر لیا اور کندھے پر اٹھا لیا اور چلا، جہاں ذرا اچھی جگہ ملی وہاں کھڑا کر لیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے ایکسکرشن وغیرہ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، تو چونکہ وہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر فوراً اپنا خیمہ کھڑا کر لیا اور اس کے اندر رہ گئے۔ جب مزدلفہ سے جب آتے ہیں مینا، یعنی عرفات سے آتے ہیں، تو لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے خیمے ان کے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کی وہ چھتری ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے تاکہ مکھی اور مچھر اندر نہ جائیں، ایسے اتنے چھوٹے چھوٹے سے وہ خیمے ہوتے ہیں ان کے، جگہ جگہ کھڑا کرتے ہیں۔ تنگ بھی کرتے ہیں کہ راستہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا گھر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گھر بھی میں نے تم کو دیے اور یہ گھر بھی میں نے تم کو دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جانور ہی نہ بناتا، نہ اونٹ ہوتے نہ دوسرے جانور ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے یہ گھر کہاں سے بنتے؟ تو یہ کھالوں کے گھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کی کھال سے صرف گھر بنایا جاتا ہے، نہیں، آپ دیکھیں لیدر آئٹمز کتنے اس وقت ہیں، کوٹ بنائے جاتے ہیں اور بیگ بنائے جاتے ہیں اور سینکڑوں چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیدر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے انعامات ہیں، یہ میری بخششیں ہیں میرے بندوں کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے جانوروں کے خالوں سے گھر جن کو تم ہلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن یوم ظعنکم، جب کہیں جانا ہو تو ساتھ لے جاتے ہو، وَيَوْمِ إِقَامَتِكُمْ، اور جہاں پڑاؤ ڈالتے ہو، جہاں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور ان جانوروں کے اون سے اور ان جانوروں کے روح سے، اصواف صوف کی جمع ہے، اور وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، اثاثاً گھریلو سامان بناتے ہو، کیا وَمَتَاعًا، اور دوسری چیزیں استعمال کی، إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک۔ اب آئیے اس پر اون، کیا اگر اللہ تعالیٰ اون ہی نہ بناتا اس کو، جانور تو ہے، کھال ہے لیکن چکنی کھال ہے، کیا ہے، اون بڑھتا ہی نہیں تو کیا کاٹیں گے۔ اب دیکھیے بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، تو کتنا اون اس کا آپ کاٹتے ہیں، اس کا اون تو اونی چادر ہے نا، اور دوسرا اونی لباس ہے، تو اس کا اون بھی استعمال ہوتا ہے۔ بکریوں سے بھی جو کاٹا جاتا ہے نا، بکریوں سے بھی کاٹا جاتا ہے، بکریوں کے بال وہ بھی کام میں آتے ہیں، اس کے وہ لوگ رسیاں بناتے تھے اور کیا کیا بناتے تھے، اور نمدے بناتے تھے، یہ سب چیزیں استعمال کی تھی۔ اسی طرح سے اونٹ جو ہے، اونٹ اس کے بھی وہ بال، اس کے بال کاٹتے تھے ایسے مشین سے، جو بھی ہو، تو یہ سارے یہ بال ہیں، یہ اون ہے، یہ روئیں ہیں، یہ سب استعمال ہوتے ہیں اساساً۔ اور گھریلو سامان بھی سے بناتے ہیں، نمدے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اور شال ہیں، دوشالے ہیں، دسے ہیں، اور کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں بناتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر ادھر سے دودھ بھی دیتے ہیں، وہ ادھر سے ان کے اوپر سواری بھی کر لیتے ہیں، بعض جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، اور اس میں کسی مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، نعمتیں ہیں یہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، کیا بنایا تمہارے لیے؟ سائے۔ کیا بنائے؟ جی، یہ سایہ کیا چیز ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جب دھوپ لگتی ہے آدمی سایہ تلاش کر لیتا ہے، تو کسی جگہ جو ہے وہ مکان کا سایہ ہے، کسی جگہ خیمے کا سایہ ہے، کسی جگہ درخت کا سایہ ہے، کسی جگہ وہ چٹان کا سایہ ہے، پہاڑ کا سایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سایہ بنائے تمہارے لیے۔ مما خلق، جو مخلوق اس نے پیدا فرمائی اس میں بعض چیزوں میں سایہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں۔ کیا؟ جی، بارش آ رہی ہے بہت زبردست، تو ایک دم جو ہے وہ پناہ گاہ میں چھپ گیا۔ قدرتی غار اللہ نے بنایا ہے، قدرتی، وہ کسی انسان کے بنائے ہوا نہیں، تو غار کے اندر بیٹھ گئے اور جو بارش برس رہی ہے تو اپنے آپ کو بچا لیا۔ بعض جگہ تو غار اتنے ہوتے ہیں کہ یہ جو بھیڑ بکریاں بولے ہوتے ہیں یہ اپنی بھیڑوں کو اور اپنے بکریوں کو اس غار کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ بچ جائیں وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اکنان یہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے۔ بعض جگہ تو وہ خود تراشتے ہیں، جیسے قوم سمود جو ہے وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اپنے گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے سب کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور میں نے تمہارے کرتے بنائے۔ کیا بنائے؟ خاص طور سے، اور لباس بنایا۔ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، تو سردی سے بھی تو بچتے ہیں نا۔ سردی کا تذکر اس لیے نہیں کیا، کہتے ہیں کہ اہل عرب جو ہے وہاں گرمیاں زیادہ ہوتی تھی، گرمیاں اسے سردی نہ ہونے کے برابر سردی کا چھوڑ دیا، اور خود سامع کے فہم پر چھوڑ دیا کہ یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں اور گرمی سے بھی بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور بعض لباس ایسے بنائے جو تم لڑائیوں میں استعمال کرتے ہو اور تم کو بچاتے ہیں تم کو۔ لڑائیوں میں پہلے زمانے میں ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ کیا پہنتے تھے؟ ریشمی۔ اس کا یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے اوپر تلوار آ جائے تو پھسل جاتی تھی، وہ پھسل جاتی تھی، وہ پھنستی نہیں تھی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے یہ استعمال کرتے تھے لڑائیوں کے اندر۔ تو ایسے ایسے وہ لگاتے تھے، جبے لگاتے تھے ایسے لمبے لمبے، اور کرتے لگاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سردی سے بھی بچاؤ کا ہے، گرمی سے بھی بچاؤ ہے، اور جنگ کے وقت بھی یہ چیزیں کام آتی تھی۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں لوگوں، لعلکم تسلمون، شاید تم میرے فرمان بردار بن جاؤ، شاید تم میرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، نہیں، بہت ساری جگہ دوسری نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہیں کھجور کا تذکرہ ہے، کہیں انار کا تذکرہ ہے، کہیں انگور کا تذکرہ ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، زمین سے غلے نکلتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور خود انسان کی ذات کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ابھی تو دو تین کا تذکر تو آ ہی گیا، یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، اور یہ دل ہے۔ تو زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کروڑوں نعمتیں ہیں۔ جب نعمت میں کمی ہو جاتی ہے یا اللہ بچائے وہ نعمت چھن جاتی ہے، تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی بڑی۔ بیماروں سے پوچھ لیجئے، پہلے خوب شکر کھاتے تھے، کھانڈ کھاتے تھے، میٹھی چیزیں، ذرا سا وہ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بھائی میں کھا نہیں پاتا ہوں۔ پہلے نمک خوب استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی پریشر ہو جاتا ہے۔ پہلے 4 گھنٹے 6 گھنٹے استنجا رہتا تھا، اب رات میں 3 مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے کہ بھائی پراسٹیٹ ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں یہ۔ پہلے خوب سوتا تھا تو اب نیند ہی غائب ہو گئی ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ کسی کے جو ہے وہ بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان ہے کہ بھائی داڑھی کے بال نکل جا رہے ہیں، سر کے بال نکل رہے ہیں، کوئی کیڑا اس میں لگ گیا ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، کسی کے سکن میں بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو اور پرابلم ہے۔ تو یہ کروڑوں نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پھر بھی نافرمانی کریں، روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ کیا؟ صاف صاف آپ نے پہنچایا،
صاف صاف آپ نے پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب مخلوق ہے۔ تو آپ نے صاف پہنچایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بلکہ آپ نے جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے نام بھی پکارے، پھر اس میں آپ کی پھوپھی جان بھی تشریف لائی اور دوسرے رشتہ دار بھی، صاف کر رہے کہ آپ میری پھوپھی ہیں، ایمان لاؤ، اور میں محشر میں کچھ نہیں کر سکتا اگر تم بغیر ایمان کے چلے گئی۔ تو اپنے چچا کو صاف بتایا، سبوں کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمہ بس پہنچانا ہے، صاف صاف منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، جب نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سر ہلاتے ہیں، ہاں یہ سب اللہ نے کیا، یہ سب۔ جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جب کوئی بتاتا ہے کہ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پہچانتے ہیں۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ اسی رب کی عبادت کر لو اور اسی سے لو لگا لو، ثم ینکرونها، تو پھر انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں ناشکری کرنے والے ہیں، کیا ہیں؟ کافر ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 5-7 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قیامت کا دن آئے گا اور ضرور آئے گا، لمحہ بصر اس کے لیے چاہیے، بس آنکھ جھپکنا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تمام امتوں کو جمع کر دیا جائے گا اور تمام نبیوں کو جمع، وہ بھی تشریف لائیں گے سب۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وہ وقت یاد کر لو، وہ وقت اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کر لو، ذہن میں لاؤ، جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت، ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ۔ امتوں کو لایا جائے گا، تمام جو امتیں گزر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا 70 امتیں ہوں گی، کتنی؟ ہماری امت آخری ہے 70ویں امت، اس سے پہلے 69 بڑی بڑی امتیں آ چکی ہیں۔ تو تماموں کو جمع کیا جائے گا اور ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ یہ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا۔ تو ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر آ گیا جس نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان گاہ ہے، اور اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، اور قیامت آئے گی، اس میں آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا، تیاری کر لی، تو ہمیشہ جاؤ گے جنت میں، وہاں عیش کرو گے، اور اگر نے نہیں مانا تو پھر آگ میں جلنا پڑے گا، وہاں سے تم کو پھر چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ نہیں آیا تھا؟ تو پہلے تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، کیا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، اگر کوئی آتا تو ہم ضرور مانتے۔ تو پھر کھڑا کیا جائے گا ہر نبی کو، اور نبی کہے گا کہ ہاں میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیا ہے تو، لیکن جو کارروائی ہے نا، اگر جج کو سب معلوم ہو اور آنکھوں دیکھا، اس نے خود دیکھا ہو کوئی معاملہ، پھر بھی وہ جو کارروائی کرے گا تو قانون کے مطابق کارروائی، یہ نہیں کہا کہ جناب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے کہے نہیں کارروائی ہوگی، کیا گواہ لانے پڑیں گے وغیرہ ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اس کو معلوم نہ ہوگا، لیکن یہ قانونی کارروائی کرنی ہے تاکہ حجت تام ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گواہ جب اٹھے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے ان تک پہنچایا، وہ انکار کریں گے، وہ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کا کوئی گواہ ہے کیا؟ کہتے ہاں میرا گواہ ہے۔ کہ کون گواہ ہے؟ وہ کہیں گے میری یہ والی امت، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہے۔ تو امت اٹھے گی، کہتے ہیں ہاں بالکل انہوں نے پہنچایا۔ تو وہ اعتراض کریں گے، کہتے ہیں گواہ تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ وہ ہم سے کہیں گے آپ نے نوح علیہ السلام کو کہاں دیکھا تھا؟ آپ نے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے ہم کو بیان کیا 950 سال، تو آپ تو تھے ہی نہیں،
اس کے بعد ہزاروں برس کے بعد آپ آئے تو کیا گواہی دو گے آپ؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر حضرت تشریف لائیں گے کہ ہاں میری امت صحیح کہہ رہی، میری امت صحیح کہہ رہی تو گواہی لے لیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہر امت کے لیے گواہ کر دیا جائے گا۔ آگے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ کے طور پر کھڑا کر دیا جائے گا، اور آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا۔ اب جنہوں نے نہیں مانا تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ابو جہل تک تو بھی پیغام پہنچایا، ابو لہب نے بھی تو پیغام سنا، نہ مانے وہ تو الگ بات ہے۔ پھر فرمایا ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبون، پھر اس کے بعد یہ عذر بیان پیش کریں گے کافر لوگ، ہم کو یہ پرابلم تھی، وہ یہ پرابلم تھی، بنی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں، انکار کرنے والوں کا کوئی اجازت نہیں، عذر مت کہو، عذر مت بیٹھو۔ ولا هم يستعتبون، یہ استعتاب کیا چیز ہے؟ ان سے کہیں گے چلو ٹھیک ہے، وہاں تم نے مانا نہیں، آج معافی مانگ لو، آج معافی اللہ سے معافی مانگو۔ فرشتے کہیں گے ہم سفارش کریں گے، آپ معافی مانگو، اللہ فرمائے نہیں، معافی بھی کسی سے منگوائی نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا چلو اللہ سے معافی، بالکل معافی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ہاں معافی قبول ہوتی دنیا میں، کس میں؟ جس کو ہم توبہ کہتے ہیں، کفر سے توبہ کر لے گا، شرک سے توبہ کر لے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، جتنے بھی جو گناہ ہیں وہ توبہ کر لے گا تو اللہ خیر صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اب آخرت میں نہیں۔ فرعون نے بھی تو توبہ کی تھی مرتے وقت، میں کلمہ پڑھا تھا نا، تو اپنے کفر کو سے بیزار ہو گیا تھا، لیکن وہ توبہ اس کو قبول نہیں ہے۔ ایسے حدیث میں ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو سورج نکلے گا مغرب سے، نکلے گا مغرب سے، اور قرآن پاک میں بھی وہ آیت ہے یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کی ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس دن جو ہے اس کے بعد کوئی آدمی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی آدمی اسلام قبول کر لے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ علامت ہوگی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے اعلان کیا ہوا؟ مغرب سے سورج نکلا، مغرب سے، اور بیچ میں پہنچا، پھر واپس گئے کہ مغرب میں ہی ڈوبا، یہ ایک ہی دن ہوگا، یہ اس کو کہتے ہیں طلوع الشمس من المغرب۔ اب تو سائنس والے بھی اس بات کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا اور جو ہے الٹا ہو جائے گا، مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں یہ ہوگا کیوں، وہ تو زمین کی کشش بتا دیں گے، وہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن ہم جو بتاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے بتاتے ہیں ایسا ہوگا۔ تو دنیا میں یہ ایسا ہے۔ پھر دنیا میں جو ہے وہ توبہ جو کریں گے تو اس کی قسمیں ہیں کیا؟ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے دو قسم کے حق ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو ایمان تو لانا ہی اللہ پر، اور یہ کام کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، تلاوت کر لو، یہ سب چیزیں یہ کرنی ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے فرمایا یہ مت کرو، کیا؟ شراب مت پیو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو۔ تو ایک آدمی نے دونوں کام کیے ہیں، دونوں کام، تو اب اس کو معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیسے معافی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ جو فرائض تمہارے اوپر تھے اور ان میں کوتاہی کی ہے، معافی تو مانگ لو، یا اللہ نے وقت پر ادا نہیں کیا، لیکن معافی مانگنے کی وجہ سے وہ حق آپ کا معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، نمازیں پڑھنی پڑی، نمازیں پڑھنی پڑی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کبھی کبھی یہاں بھی آتے ہیں درس میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اعتکاف کیا، 2 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 3 رمضان گزر گئے، اس سال والا 3را رمضان تھا، تو اعتکاف ختم ہو گیا، بہت عبادت کی اس نے۔ تو وہاں اس کو بتایا گیا خواب میں کہ اعتکاف تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے اوپر قرضہ ہے۔ اس نے کہا کس کا قرضہ میرے اوپر ہے؟ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، مزدور کا قرضہ نہیں، دکاندار کا قرضہ نہیں۔ تو اس سے بتایا گیا اللہ کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، اللہ کا قرضہ۔ اس نے کہا اللہ کا کیا قرضہ ہے؟ کہا نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کو پورا کر لو۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ میرے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے طریقہ بتائیے کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ اب میں نے طریقہ بتایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا 20 سال کی۔ کس کی؟
ریٹائر ہو چکا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے 20 سال تک آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ میں کہتے ہاں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور رمضان میں، اور کبھی شوق ہو گیا جیسے فجر کی نماز پڑھ لی کبھی. تو اس کے بعد طریقہ بتایا گیا اس کو، تو یہ بھی بتایا کہ نفلیں مت پڑھ لو، نفلوں کی جگہ قضا پوری کر لو. الحمدللہ وہ اس رمضان سے پہلے میرے پاس پھر آیا، انہوں نے کہا میرے 20 سال کی جو نماز تھی وہ نے پوری کر لی. 1.5 سال لگ گئے کتنا. اب وہ رمضان کی قضا کر رہا ہے. تو یہ ہے اللہ، یہ ہے توبہ، یہ ہے. اور اگر ایسے گناہ ہوئے ہیں، مطلب بدنگاہی ہوئی ہے یا اسی طرح سے کوئی موبائل غلط استعمال کیا، اس کے لیے صرف توبہ ہے. کیا ظاہر سی بات ہے، اس نے موبائل غلط استعمال کیا، کسی کا کون سا حق ضائع کیا، لیکن اللہ نے منع فرمایا تھا. تو ایسے انسانوں کے 2 حق ہیں. کتنے؟ یا تو مال کھایا ہے تو حق کا ہے تو ادا کرنا پڑے گا، زمین ہو، نقدی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے کہ اگر کسی کو مارا ہو، کیا کسی کو مارا ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اس کو ان سے معافی منگوانی پڑے گی. تو یہ ہے توبہ. اب جب دنیا ختم ہو گئی، آخرت میں آدمی پہنچا تو وہ توبہ کر کے کیا کرے گا؟ ایمان بھی لائے گا. کیا ایمان لائے گا؟ وہ تو قبول ہی نہیں. اور ایمان ہے ایمان بالغیب. اس میں فرمایا کہ ان سے معافی نہیں منگوائی جائے گی. اب عذاب سامنے ہوگا. کیا؟ ہاں، دوزخ سامنے آ گئے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ دیکھیں گے عذاب کو، کس کو؟ جی، دوزخ کو سامنے لایا جائے گا بالکل قریب. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. 70,000 زنجیریں اس میں ہوں گی، اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے. اور اس کا جو ایک حلقہ جو ہوگا، وہ زنجیر حلقوں میں ہوتے ہیں نا، یہ اس میں جڑا ہوا ہے، وہ اس میں جڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ تمام کائنات کے سارے لوہے کو جمع کرو، جتنا زمین سے لوہا نکلا ہے اور جتنا نکلے گا قیامت تک، سب کو جمع کر لو تو اس کا جو ایک کڑا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی وسعت کتنی ہوگی. وہ تو اتنی بڑی جہنم ہے، کروڑوں کلومیٹر گہری، اللہ ہی جانتا ہے. اور چوڑی کتنی ہوگی یہ، اور اس میں پتھر ہوں گے. کیا؟ وقودها الناس والحجارہ. اور چٹانیں ہوں گی. اب اس کو کھینچ کے لائیں گے. جب دیکھیں کہ عذاب آ چکا ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ عذاب سامنے آ چکا ہے، تو فلا یخفف عنہم العذاب. تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. تخفیف کا مطلب یہ کہ کمی کرنا، کہ کسی دن یہ جو ہے وہ زیادہ عذاب تھا، کسی دن اس میں کمی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. فلن نزیدہم الا عذابا. قرآن پاک میں ہے. وہ کہیں گے فرشتوں سے کہ اللہ سے کہو کم از کم ایک دن چھٹی مل جائے، یا ایک دن ذرا ریسٹ دے دیں، چھٹی دیں، کیونکہ عذاب پڑ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. وہاں جا کے قدر ہوگی اللہ نے جو ایمان دیا تھا یہ کتنی بڑی دولت تھی. تو فرمایا کہ تم وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. نہ مہلت دے دی جائے گی، نہ مہلت. فوراً آنن فانن، جو دوزخ سامنے آ گئی، فیصلہ ہو گیا، اب مہلت نہیں. تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو ڈالو دوزخ میں. تو حدیث میں کہ ایک فرشتہ ایک ہاتھ میں 70,000 آدمیوں کو اٹھائے گا. کتنے؟ اور یہ کر کے یوں ڈال دیا جائے گا. اب اس کے بعد جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو اب ان کو وہ دیکھیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ. جب دیکھیں گے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. کہتے یا اللہ یہ ہے وہ شریک، یہ ہے وہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے. الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی عبادت کرتے تھے. اب آپ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، اس میں تو بہت ساری قسمیں ہیں. خدا کے مقبول بندے بھی ہو سکتے ہیں. خدا کے مقبول، کوئی خدا کے مقبول بندے کی عبادت کرتا تھا، کوئی جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثلا عبادت کرتا تھا، انہی کا وہ رکھا تھا وہاں بت بنایا ہوا، یا حضرت مریم کی وہ مورتی بنا رکھی تھی، حضرت مریم کی وہاں گرجا گھروں میں ہے، یا اس طرح سے جو بھی ہو. تو کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے. اگر خدا کے مقبول بندے ہیں وہ کہیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں. اور اگر بے جان چیزوں کی کرتے تو بے جان چیزوں میں زبان آئے گی، وہ کہیں گے کہ یہ
ہماری عبادت کرتے تھے، ہم اس سے بے خبر تھے، ہم اس سے خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے شرکاء کو تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کی ہم عبادت کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تب وہ شرکاء جن کو شریک ٹھہرتے وہ واپس کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ وہاں بھی کچھ بھی نہیں چلا وہاں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ اللہ سے کہیں گے ہم فرما بردار ہیں، کیا ہم ایمان لا چکے ہیں، اے اللہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے، لیکن ہم کو بچا لیجئے، ہم کو دوزخ میں مت ڈالیے۔ تو دوزخ میں ڈالنے کے بعد بھی وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں یقین آ گیا، تو اب ہم کو جو ہے یہاں سے نکال دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم دوزخ سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گے ان سے جو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے تھے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑھائیں گے عذاب کے اوپر عذاب، عذاب کے اوپر کمی کی کوئی امکان ہی نہیں۔ بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آخر میں پھر وہی مضمون، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم اٹھائیں گے ہر جماعت میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے خلاف، من انفسہم، وہ انہی میں سے ہوگا، نبی ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی لائیں گے گواہ بنا کر، لائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کے اوپر، یعنی اپنی امت کے اوپر، اپنی، تو ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، ابو جہل کے خلاف، ابو لہب کے خلاف، کہ ہاں میں نے پیغام پہنچایا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، یہ سچے ہیں، یہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل فرمائی آپ کے اوپر کتاب قرآن مجید، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ خوب وضاحت کرتی ہے ہر چیز کی جس کا تعلق دین سے ہو، ہر چیز سے مراد ساری دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ وَهُدًى، یہاں ایک صفت تو فرمائی قرآن پاک یہ تبیان ہے، کیا ہے؟ تبیان کے معنی آتے ہیں خوب وضاحت کرنے والی کتاب، بالکل صاف۔ وَهُدًى، یہ ہدایت ہے، یہ اور ایک صفت ہے۔ وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت ہے۔ وَبُشْرَىٰ، اور یہ خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، فرما برداروں کے لیے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی یہ 2-3 صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ رحمت بھی ہے،